پریز دا لارڈ۔ زنا کے بارے میں تعلیم ہے جی۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ پریز دا لارڈ۔ ہاں جی، زنا کے بارے میں تعلیم ہے جی۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پہ ایک سرمن دے رہے ہیں جی، سرمن آن دا ماؤنٹ، پہاڑی واز کہتے ہیں اس کو۔ اس میں 2 چیپٹر متی کے انجیل میں جی، 5، 6 اور 7 3 ہے، تو اس کو کہتے ہیں سرمن آن دا ماؤنٹ۔ بڑا ایک کرو کہ لمبا قسم کا جو سرمن تھا جو خداوند نے دیا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا جو کہ 10 احکام میں سے تھی۔ ان میں سے ایک تھا کہ زنا نہیں کرنا۔ زنا ہے کیا جی؟ زنا یہ ہے کہ کسی اجنبی کے ساتھ، کسی دوسری عورت کے ساتھ یا بندے کے ساتھ جو کہ آپ کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، جس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ سے شادی اس کی نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ آپ ایسے فعل میں پہلے مرتکب ہو چکے ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے یہ تھا کہ آپ نے جسمانی طور پہ کسی کو ٹچ کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر صرف جسمانی طور پہ کوئی برا فعل کریں گے نا، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہی زنا ہوگا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو تھوڑا وہ سخت کر دیا جی، کام ٹچ تک بات پہنچنی تھی۔ کہتے اگر آپ نے دیکھ ہی لیا، اگر آپ نے بری خواہش سے عورت پر نگاہ کی، اور یہی بات عورت پہ لاگو ہوتی ہے کہ عورت نے بری نگاہ سے بندے کو دیکھا، دونوں پہ ہے جی، تو گناہ کر لیا جی، زنا کر لیا آپ نے، آپ اپنے دل میں وہ کام کر چکے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر آپ کی آنکھ یہ کام کرتی ہے اس آنکھ کو نکال دے، اور آپ کے ہاتھ یہ کام کرے ہاتھ کو کاٹ دو۔ تو اگر تو ہم ایسا کرنا شروع کرے تو میرا خیال سارے بندے کانے ہوں گے یا لولے لنگڑے ہوں گے۔ اس طرح گل ہے نا جی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خداوند یسوع مسیح یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ اپنے جو اعضاء ہیں، کہتے ہیں اب ہم خداوند یسوع مسیح کا مسکن بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دل کو سب سے پہلے، ٹھیک ہے، یا اپنی آنکھ کو ایسی چیزوں کی طرف راغب بھی نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ کی نظریں جی خداوند پہ لگی ہوئی ہیں، آپ خداوند کے ساتھ جڑ چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال آپ ایسا کریں گے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں روکتا ہے جی، ہمیں پاک صاف کرتا رہتا ہے ہر وقت، ہمارے دل کو، ہماری نظروں کو، کیونکہ نظر سے جو دیکھتے ہیں وہ خواہش بنتی ہے جی۔ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں پرنٹ بنتا ہے جی، پھر وہ بات دل میں جاتی ہے، تو پھر آدمی کہتے وہ دل میں ارادہ کر لیتے۔ آپ نے ایسا ارادہ کر لیا، سمجھے کام ہو گیا۔ تو اپنے اعضاء کو، ہاں جی، مسیح میں جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا بپتسمہ کیا ہے جی، ہم مسیح میں پیوستہ ہو جاتے ہیں، اس کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ اپنا جو پرانا جسم ہے یا پرانی زندگی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے جی بپتسمے میں۔ سو اولڈ از گون، اب سب کچھ نیا ہو چکا ہے جی۔ آپ کی سوچ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو نئی عقل ملی ہے، جسم بھی نیا ہو گیا،
اب آپ کا جسم جو ہے، یا کہہ لیں کہ پورا جسم جو ہے ہولی اسپرٹ کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے جی، اور جہاں پہ خدا کا روح ہے وہاں پہ گناہ نہیں ہے جی. تو ہم زنا یا گناہ ایسی چیزیں سوچتے ہی نہیں. کہتے جس چیز کی طرف آپ زیادہ رغبت کریں گے اسی میں بڑھیں گے جی. اب آپ نے جسمانی کام چھوڑ دیے، آپ روحانی طور پہ خداوند کے ساتھ جڑ چکے ہیں. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایک کلچر ہے جی، پاکستانی یا انڈیا کلچر ہے کہ اسی پاویں جو مرضی کرتے رہی کڑیاں دے نال، یا کڑیاں جو مرضی کرتے ہیں منڈیاں نال، لیکن جدو ویاہ کرنا ہے نا کوئی ایسی کڑی چاہیے جڑی بڑی پکیزہ ہوئے جی، ایسا منڈا چاہیے جڑا بڑا جی پاک صاف ستھرا ہوئے. اب کام تو ہم لوگ ہی کر رہے ہیں نا جی. اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شادی سے پہلے، تو وہ کون کر رہا ہے جی؟ آپ کر رہے ہو. لیکن شادی کے لیے آپ کو ایک ایسی لڑکی یا لڑکا چاہیے جو بالکل پاک دامن ہو جی. دس از دا کلچر. اس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں جی. لیکن اگر آپ زنا کر لیا آپ نے، ہاں جی، خداوند کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آپ توبہ کرو جی. ایک عورت زنا میں پکڑی گئی، خداوند نے اس کو معاف کر دیا کہ اب دوبارہ سے ایسے نہیں کرنا. خداوند کے پاس معافی ہے جی سب کے لیے. لیکن کیا ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اپنی زندگی میں کوئی زنا کاری نہیں کرتا جی. اور جو پہلی بات ہے زنا کرنا، پھر جو ہے کہ دوسروں کو بتانا. بعض لوگ نہیں بتاتے، بڑے کٹ کے رکھ دینا چیزیں، نہیں پتہ لگتا. لیکن خداوند جانتا ہے جی. اگر آپ نے خداوند سے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے پھر جی. مجھے پتا ہے انسان ہوتے ہوئے بڑا مشکل کام ہے جی. آپ کو پتا ہے کہ جب یوسف اور مریم کی منگنی ہوگی تو کہتے وہ اکٹھے ہونے سے پہلے وہ حاملہ پائی گئی. وہ پرانے زمانے میں اگر کوئی لڑکی ایسے حاملہ ہو جی شادی سے پہلے، تو کیا سمجھا جاتا تھا؟ اس کو بدکار سمجھا جاتا تھا، اس کو جلایا جاتا تھا یا پھر اس کو سنسار کیا جاتا تھا. لیکن خداوند کے فرشتہ نے یوسف سے کہا کہ اس کو اپنے پاس لے آ، جو کچھ بھی ہے اس کے پیٹ میں روح القدس کی قدرت سے. وہ اس کو لے آیا جی. کہتے اس کو تب تک نہ جانا جب تک خداوند یسوع مسیح کی پیدائش نہ ہوگی. جاننے کا بڑا مطلب کیا ہے کہ ایک جسمانی ریلیشن شپ، یا جسمانی طور پہ ایک دوسرے کو جاننا، اس نے بعد میں اس کو جاننا. تو ہمیں بڑی مثالیں ملتی ہے. راہب فاشا کا ذکر ہے جی خداوند یسوع مسیح کی جینیالوجی میں، خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں اس کا ذکر ہے. تاحیات بائبل میں اس کا ذکر ہے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ خداوند پہ ایمان لے آئی تھی. تو جب آپ خداوند پہ ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں پرانی زندگی، زنا کاری دی زندگی، جیڑی بھی زندگی ہے، خداوند آپ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن کیا ہمارے اندر ایسی برداشت ہے جی؟ جیسے یوسف، وہ چپکے سے اس کو چھوڑ دینا چاہتا تھا مریم کو، لیکن خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ نہیں، تو چھڑنا نہیں. اگر آپ ایک اور کہانی پڑھنا چاہیں تو آپ ہوسیہ کی بک اس کو پڑھیں گے. خداوند نے ہوسیہ کو بولا تھا کہ آپ ایک طوائف سے شادی کرو جی. اس کی شادی ایک طوائف سے کروائے گی، لیکن اس کو بڑا پیار کرتا تھا. طوائف اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. آپ خود پڑھیں گے، بڑا مزہ آئے گا. تو اب جس بندے کے پاس جاتی ہے وہ بندہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. وہ اس کو دوبارہ جو ہے بیچنے کے لیے نیلام کر دیتا ہے. اس کا جو ہسبینڈ ہے ہوسیہ، وہ دوبارہ جا کے اس کو خرید لیتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں دیتا. وہ جدو بیچ رہے ہیں کہ اندر کوئی 1 ٹکا بھی دیتے لے جائے، اور بندہ آتا ہے میں 15 سکے دینا میرے واسطے، دوبارہ خرید کے لے جاتا ہے. ہر چیز معاف، کیونکہ انہیں بڑا پیار کرتا ہے.